وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ اعراف میں جہاں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی بھی بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بتایا، لمبی آیت ہے، اللہ اکبر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو ذمہ داریاں ہیں اور آپ کا پورا جو مقام نبوت اس میں بتایا گیا، وہ بتا کے آخر پہ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ اس کی تعزیر بھی کرتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے ایسی مدد جس میں احترام کا پہلو موجود، اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں ان کے سامنے، وَنَصَرُوهُ، ان کے دین کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو اللہ نے ان کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو نور سے مراد کیا ہے؟ جو وحی الہی جو نازل ہوئی ہے وہی تو نور ہے۔ انزل معہ، اگر وہ کوئی اس طرح کا کردار رکھیں اہل ایمان، فاولئک هم المفلحون، تو یہ وہی کامیاب ہے۔ تو کامیابی کے لیے ایک جو راستہ بتا دیا وہی۔ اسی طرح پھر بہت ساری آیات میں یخرج من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، یعنی اس طرح آپ کو ہر جگہ پہ سورہ بقرہ کے اندر اور پھر سورہ ابراہیم کے اندر، اللہ اکبر، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ اکبر، یعنی آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور وہ جس طرف روشنی کی طرف لے جائے گا بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، وہی راستہ ہے جو رب کا راستہ ہے، الی صراط العزیز الحمید۔ اور پھر اس کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جو آیات نازل ہوئی تھیں، وہ کیا آیات نازل ہوئی تھیں؟ اپنی قوم کو نکال دے ان آیات کے ذریعے سے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، یہ ہے نور۔ اللہ کریم جگہ جگہ اس کی وضاحت فرما رہا ہے۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 9 میں فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 11 میں فرمایا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ گویا پورا قرآن مختلف آیات سے وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے، اور وہ نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے سے اس دل کو عطا کرتا ہے جو دل فطرت سلیمہ کے ساتھ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو دل ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ جو قرآن کہتا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے۔ داعی کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جس کے دل میں رتی بھر ایمان قبول کرنے کی گنجائش موجود ہے، جذبہ داعیہ موجود ہے، اس کو فائدہ دے جائے گی نصیحت۔ اللہ اکبر، وہ جو اندر ہدایت قبول کرنے کا جذبہ ہے، جو داعیہ ہے، اس کو فرمایا اندر جو اس کا جیسے کوئی آئل جو ہے، تیل، وہ خود ہی آگ پکڑنے کے لیے خود بخود روشن ہو، آگ پکڑے بغیر، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، چاہے اس کو آگ نہ چھوئی ہو، اندر ہی ہدایت پہلے سے موجود ہو، اور پھر اوپر سے قرآن آ جائے، علم آ جائے، وحی آ جائے، نور ہدایت جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ آ جائے، اس کو وہ میسر ہو جائے، پھر بنتا ہے نور علی نور۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نور علی نور عطا فرمائے۔ دل بدلتا ہے اور پھر ہدایت ملتی ہے، یہ جو نور علی نور ہوتا ہے، فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت عطا کرتا ہے، یہ نور کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں کہ ہدایت دینی ہے آپ نہیں ہدایت دے سکتے،
اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا اپنا قانون ہے، وہ کس کو ہدایت دیتا ہے کس کو نہیں دیتا۔ جس نے اپنی فطرت نہیں بگاڑی، فطرت تو اللہ نے ہر ایک کی ویسی بنائی ہے، اور جس نے اپنی فطرت نہیں بگاڑی اور اس میں ہدایت اور نور قبول کرنے کا جذبہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو لِنُورِهِ ہے نا، لام ہے یہاں پہ، اِلَى نُورِهِ نہیں فرمایا۔ لِنُورِهِ کا ایک معنی تو وہی ہے جو اِلَى کا ہے، لِنُورِهِ کا ایک معنی ہے جو اِلَى کا ہے کہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن ایک لِنُورِهِ کا معنی معیت کا بھی ہوتا ہے، جیسے بِنُورِهِ ہے، لِنُورِهِ کا معنی بِنُورِهِ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اور ایک سبب کا لام بھی ہوتا ہے، جیسے با سببیہ ہوتا ہے اسی طرح لام بھی سببیہ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مضمون کے اعتبار سے بہت فٹ آتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح کا اندر نور ہوگا نا اسی طرح کی ہدایت ملے گی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس طرح کا اندر نور ہے اسی طرح کی ہدایت ملتی ہے۔ جس طرح کا جذبہ ہدایت لینے کا بندہ اپنے پورے دل سے، پوری اس فطرت سے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ہدایت نہ دے۔ بندہ مانگے تو صحیح اللہ سے، مانگتا ہے نہیں، دل صاف نہیں کیا، آلودگیاں اندر پڑی ہوئی ہیں، اور ان آلودگیوں کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ ہدایت دے دے۔ اس طرح نہیں، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے آپ، اللہ ایمان کیسے ڈالے؟ برتن پہلے صاف کرو، آلودگیوں سے بالکل پاک۔ اللہ، امام غزالی نے کہا تھا کہ تزکیہ نفس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ اس کو خالی کریں، تخلیہ نفس۔ کس چیز سے خالی کریں؟ گندی چیزوں سے، آلودہ چیزوں سے، آلودہ خیالات سے۔ جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے آلودہ خیالات سے، اس کے اندر اگر گندگی پڑی ہے تو آپ اس کے اندر کوئی پاکیزہ چیز ڈال سکتے ہی نہیں، لہٰذا وہ پاک ہوگا پہلے۔ انسانی دل آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار تو کریں، اور جب وہ خالی ہو جائے ہر چیز سے، ما سوا سے خالی ہو جائے، کچھ نہ ہو سوائے اللہ کے، اللہ، کوئی خواہش نہیں، کوئی آرزو اور تمنا نہیں، صرف اللہ کی ذات، خالی، کسی کا خوف نہیں سوائے اللہ کے، کسی سے امید نہیں سوائے اللہ کے، یوں خالی ہو گیا۔ پھر اس کو چمکانا ہے، تجلیہ نفس، سبحان اللہ، اس کو جلا بخشنی ہے، وہ یوں چمکتا ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے۔ دیکھیں آپ، جس برتن میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دودھ ڈالتی ہیں نا، اس کو دھوتی بھی ہیں، اس کو چمکاتی بھی ہیں، اس کو خشک بھی کرتی، دودھ ڈالنا ہے، دودھ ڈالنے کے لیے اس کو تیار کرتی ہیں۔ آپ کا برتن ہی ٹھیک نہیں ہے، اس میں ہدایت اور ایمان کیسے آئے؟ اس کو ٹھیک کریں پہلے، اس کو خالی کریں، پھر اس کو جلا بخشیں، چمکائیں، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے اندر ایمان، نور اور فضائل اخلاق وہ ساری اس کے اندر آئیں، پھر اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ لِنُورِهِ مَن یشاء کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کا وہ نور حاصل کرنے کا جذبہ اور طلب ہوگی، لِنُورِهِ، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ یہدی اللہ لِنُورِهِ، جس طرح کا نور ہوگا اس طرح کی ہدایت ملے گی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، خوبصورت مثالیں بیان کر کے بات سمجھانا یہ اللہ کے قرآن کا اسلوب، لہٰذا داعی کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی مثالیں بیان کر کے لوگوں کو بات سمجھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں، لیکن کسی بات کو سمجھانے کے لیے، تائید کے لیے، تفہیم کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ وہ آپ کسی بھی چیز کی مثال بیان کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کریم نے مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایسے ہی جو روزمرہ زندگی میں جو انسان اپنی زندگی کے ارد گرد چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی مثال بیان کر کے بعض اوقات یہ تفہیم حاصل کرنے میں
بہت ہی ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. دیکھیں اس سے پیچھے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, ہم نے یقیناً تمہارے اوپر آیات نازل کی ہیں جو کھول کر بیان کر دینے والی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں بھی وہ بیان کرتا ہے, تاریخ کی مثالیں, ارد گرد کی مثالیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحتیں بھی ہیں. تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, اور یہ ایسی شاندار مثال ہے, اگر انسان اس کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنے دل کی صفائی شروع کر دے. آلودگیاں, اللہ تعالیٰ نے مانگا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ کبھی سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سٹینڈرڈ پہ دل پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک خاص سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت, ماحول, براٹ اپ, ارد گرد کے لوگ, یہ سارا, تعلیم, یہ آپ کے سکول, آپ کا معاشرہ, یہ سب خراب کرتا ہے. اللہ نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ تم ایسے کرو کہ جو جیسا میں نے دل بنایا تھا نا ویسا لے کے آ جاؤ, بس. اللہ اکبر, تم پاس ہو. آلودہ ہونے سے بچا لو اس کو. امتحان یہی ہے. یوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سورہ شعراء. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ اکبر. بس اس نے تو نہ کہا ہے کہ تمہارے نہ مال کام آئیں گے, نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے, وہاں پہ کام کیا آنا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب, اور جیسا دل دیا تھا ویسا دل لے کے آ جاؤ. اس کو خراب نہ کرو, بس اس کو بچا کے لے کے آ جاؤ. یہی تو مطالبہ ہے. اور مطالبہ کیا ہے؟ یہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو ہدایت دینی ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کون ہدایت کا جذبہ رکھتا ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کون کس قابل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں میں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع, کہ ان کو بلند کیا جائے, ویذکر فیہا اسمہ, اور اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا, یسبح لہ فیہا, اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں وہ, بالغدو والآصال, صبح بھی اور شام بھی. ایسے گھروں میں جہاں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ جو بیوت ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ بیوت بیت کی جمع ہے, گھر, ایسے گھر. تو اس میں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں. یعنی جو ہدایت کا محل ہے نا وہ مسجد ہے, کہ لوگ جو ہیں مسجد کے ساتھ جڑیں گے تو ہدایت ملے گی. اور وہ قیامت کے دن جو 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ مسجد سے باہر جاتا ہے اور اس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ. جو ہی اس کو ٹائم ملے وہ وہاں سے فارغ ہو کے ادھر. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ان مسجدوں کے بارے میں حکم ہے ان ترفع, ان کو بلند کیا جائے. ارے بلند کیا جائے, ایسے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بلند عمار, بڑے بڑے لمبے مینار بنائے جائیں اور مسجدیں اونچی بنائی جائیں. اور یہ واقعتاً مسجدیں اونچی بنائی گئی ہیں, اور تابعین کے دور سے ہی مسجدیں جو ہیں وہ اونچی بنانی شروع ہو گئی. تعمیر جو ہے وہ اونچی کی جائے, یہ بھی اس سے مراد دیا گیا. اور مسجدوں کو محلے میں
عام طور پہ نمایاں جگہ پہ، بلند جگہ پہ بنایا گیا، اور پھر اس کو بلند کرنے کے لیے عام طور پہ مینار یا کوئی چیز اوپر بنا دی گئی. اور یہ آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر امویوں کے دور میں جو بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں، اور جو جامعہ دمشق، جامعہ اموی دمشق ہے، وہ بہت بڑی مسجد جو ہے وہ اس دور میں، اور ہر دور میں پھر مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر جو انوویشن لا کے نئی نئی مسجدیں، نئے نئے طریقے اور نئے نئے خوبصورتی کے اسلوب وہ اختیار کیے گئے ہیں، اور مساجد کو جو ہے وہ اچھا سے اچھا بنایا گیا ہے، اور ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے. تو اس سے ایک مراد یہ لیا گیا ہے. اور یہ ہو بھی سکتا کہ مسجد جو ہے وہ نمایاں جگہ ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ مراد نہیں. حقیقت میں مسجد سے مراد یہ ہے کہ اس کو پاکیزہ رکھا جائے، آلودگیوں سے پاک رکھا جائے. اللہ اکبر. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ جو مسجد حرام ہے اس کو پاک رکھو، اس کو صاف رکھو. ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، ان کے لیے صاف رکھو. تو مسجد کو صاف رکھنا آلودگیوں، گندگیوں سے، اور اسی طرح اس میں بیہودہ گفتگو اور مختلف اس طرح کی چیزیں جو مسجد کے شان کے خلاف ہیں وہ نہ ہوں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر آ کے وہاں اعلان کرتا ہے کہ میری گم شدہ چیز مل جائے. اب دیکھیے یہ مسجد اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان کریں، یا کوئی شخص جو ہے وہاں آ کے اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے وہاں اشتہار لگاتا ہے، یا وہاں آ کے اعلان کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھے نفع نہ دے. مسجد میں آ کے، مسجد اس کے بعد کام کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ وہاں اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کریں. اللہ اکبر. اور اسی طرح یہ جو مسجدیں اچھی بنانا ہے، جو لوگوں نے مقصد اس سے یہ حاصل کر لیا کہ خوبصورت سے خوبصورت اور بہترین، دیکھیں صفائی ستھرائی، بہترین انتظام، وضو کا بہترین انتظام، اور اسی طرح باہر جو استنجا خانے کا بہترین انتظام، یعنی جتنا اچھے سے اچھا نمازیوں کو سہولتیں دی جا سکتی ہیں وہ دی جائیں، یہ ٹھیک ہے، یہ مسجد کے مقاصد میں شامل. لیکن یہ جو مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا اور اس کو سہولت کی بجائے سجاوٹ کی جو ہے وہ جگہ بنا لینا، اور لوگ جو ہیں وہ سیر کرنے کے لیے ہیں، فلاں مسجد جو ہے وہ بڑی سیرگاہ، اور سیرگاہ بنی ہوئی ہیں، مسجدیں جو ہیں سیرگاہ بنی ہوئی ہیں. اس طرح کی مسجدیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما امرت بتشیید المساجد، اس بات کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. لہذا ان ترفع کا یہ معنی نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما امرت بتشیید المساجد، مسجدوں کو چونے گچ بنانا یا خوبصورت بنانا، اس کی تعمیر کے اعتبار سے یہ مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ وہ مسجدیں جو ہیں وہ بلند سے بلند اور بہتر سے بہتر تعمیر کے اندر انوویشن لائی جائے، یہ کیا جائے، یہ نہیں مجھے حکم دیا. اللہ. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے کہ دیکھو میں نے مسجد بنائی. وہ کہے گا نہیں دیکھو میری مسجد، دیکھو میں نے اس سے بھی اچھی بنائی. مسجدیں اسلامی تہذیب کا مرکز، اسلامی تہذیب و ثقافت کا نشان، ایک بہت بڑی علامت رہی ہے، اور اسلامی ثقافت میں، اسلامی معاشرے کے اندر مسجدیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ. مسجد تعمیر ہونی چاہیے، نئی نئی مسجدیں بننی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کے اوپر اتنا پیسہ تھوپ دیا جائے کہ خواہ مخواہ اس کو خوبصورت بنانے کے چکر میں یا بلند مینار بنانے کے چکر میں. ہاں مینار بھی بنایا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ باقی گھروں سے نمایاں ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد ہے. اس طرح کا مینار بننا چاہیے. اور اب دیکھیں ہر محلے میں مسجد کا کیا مطلب ہے. یہ اس وقت کہا جا رہا ہے مدینہ منورہ اس وقت کتنا بڑا تھا. مدینہ منورہ کی پوری آبادی تقریباً اتنی تھی جتنی آج مسجد نبوی ہے. اتنی آبادی تھی، اور پھر بھی حکم ہے کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ. تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر محلے میں کیا یہ جو نئی نئی کالونیاں بنتی ہیں ان کے ہر بلاک کی پھر اس کی جو ان کی کے سب سیکشن ہوتے ہیں ہر بلاک کے اندر، ان کے اندر ہر جگہ مسجد بننی چاہیے. آدمی گھر سے نکلے اور وہ مسجد میں پہنچ جائے بہت آسانی کے ساتھ. یہ سہولت میسر کرنی چاہیے. ایسا یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ آپ درمیان میں ہر بڑے بڑے جو ٹاؤن بنتے ہیں، یہ بڑی بڑی کالونیاں بنتی ہیں، اس کے درمیان میں ایک بڑی شاندار مسجد بنا دیں اور لوگوں کو جناب دکھانے والی بھی سیرگاہ قسم کی مسجد بنا دیں، لیکن جو ہے بلاکس کے اندر مسجدیں نہیں ہیں، محلے کے اندر مسجدیں نہیں ہیں. 4 6 گلیاں 10 گلیاں گزر جاتی ہیں، مسجد نہیں آتی. یہ درست نہیں ہے. درست طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد پہ زیادہ پیسہ نہ خرچ کریں، صاف ستھری بنائیں، اور صاف ستھری بنانے کے لیے سہولیات میسر کرنے کے لیے جتنے بھی پیسے لگتے ہیں لگائیں. انشاءاللہ اس میں اجر ہے. لہٰذا یہ جو نور ہدایت ہے اور نور ایمان ہے جو آیت نمبر 35 میں بیان ہوا، آگے آیت نمبر 36 میں اللہ کریم نے فرمایا فی بیوتن، گویا اس کا تعلق سارے کا سارا مساجد کے ساتھ. یہ مسجدوں میں ایمان پھلتا پھولتا ہے، مسجدوں کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے. جو شخص مسجد میں نہیں جاتا، وہ جتنا بڑا نمازی ہو، اس کا ایمان کمزور ہی نہیں، ناقص ہی نہیں، بلکہ مشکوک ہے. کچھ نہیں پتا اس کا ایمان ہے. ایمان تو کنفرم ہوتا ہے مسجد میں آنے جانے سے. ایمان کی کنفرمیشن کا تعلق مسجد کے ساتھ آنے جانے سے ہے. فرمایا یہ ایمان، یہ نور ایمان، یہ نور ہدایت، یا یہ جو چراغ ہیں، مثال دی ہے نا چراغ کی، مشکات جو طاق میں ہے، اور وہ جو فیہا مصباح، اس طاق کے اندر چراغ ہے. تو یہ چراغ اور یہ طاق کہاں پھلتے پھولتے ہیں؟ فی بیوتن، ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا جائے. باقی گھروں سے جس طرح کا باقی ہم اپنے گھروں کا خیال کرتے ہیں، مسجد کا زیادہ خیال کریں، اور ان کو آلودگیوں سے پاک رکھا جائے، بیہودہ گفتگو سے پاک رکھا جائے، لایانی چیزیں وہاں نہ ہوں. باقی جو مسجد کو اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کمیونٹی سینٹر تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا نماز کے علاوہ، نہیں، وہاں پہ میٹنگز کی جا سکتی ہیں، مشاورت کی جا سکتی ہے. جو امر جامع یعنی امت کے جو اہم امور ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے نپٹائے جا سکتے ہیں، اور مستقبل کی پلاننگ کی جا سکتی ہے. مسجد کے ساتھ یہ جو کمیونٹی کے جتنے مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ کمیونٹی سینٹر ہے. لیکن جو انفرادی فوائد ہیں، یہ انفرادی جو مقاصد ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. غدو کا مطلب ہوتا ہے پہلا پہر، اور آصال اصیل کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پچھلا پہر. اور پچھلا پہر کون سا؟ اس کا اہل لغت نے لکھا ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو سورج ڈھل جانے کے بعد اگلے دن سورج طلوع ہونے تک یہ جتنا وقت ہے یہ آصال میں آتا ہے. اور گویا غدو ہو گیا سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج ڈھلنے تک، یہ پہلا پہر ہو گیا، اور سورج ڈھلنے سے لے کر اگلے دن سورج طلوع ہونے تک یہ آصال ہو گیا. لہٰذا کیا مطلب؟ 24 گھنٹے وہاں پہ اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے. کون تسبیح بیان کرتا ہے؟ رجالن، وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کچھ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی، تجارتن، ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع، نہ ہی خرید و فروخت. اب یہ تجارت کیا ہے اور خرید و فروخت کیا ہے؟ خرید و فروخت اسپیسیفکلی ڈیل ہے کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں، کسی وقت کوئی چیز بک رہی ہے، کوئی چیز خریدی جا رہی ہے. تجارت جو ہے وہ بڑے لیول پہ وہ سارا کاروبار، اس کے سارے مقاصد، اس میں کہیں لکھت پڑھت ہوتی ہے، کہیں پہ دکان جو ہے وہ سجائی جاتی ہے، کہیں پہ کوئی اور کام کیا جاتا ہے. جو کاروبار اوور آل جو ہے وہ تجارت ہے، اور جو خاص طور پر جو سیل پرچیز کا کام ہے وہ بیع ہے.
کہ آپ خرید و فروخت، بیع خرید بھی ہوتی ہے، بیع فروخت بھی ہوتی ہے. اسی طرح اشتراک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ خرید بھی ہوتی ہے، فروخت بھی ہوتی ہے. لہذا نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت وہ ان کو غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ، نہ اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کرتی ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نہ ہی ان کو نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور نہ ان کو زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے. یخافون یوماً، وہ تو اس دن سے بڑا ہی ڈرتے ہیں. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں الٹا دی جائیں گی. دل بھی پھر جائیں گے اور آنکھیں بھی پھر جائیں گی اس دن سے. یعنی الٹ پلٹ جائیں گے آنکھیں بھی اور دل بھی اس دن سے. وہ بہت ڈرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مسجدوں میں، سبحان اللہ، اور ان کو غافل ہی نہیں کرتی. کاروبار اور خرید و فروخت ان کو غافل ہی نہیں کرتا. کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کی کتاب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین نے لکھا ہے بازار میں گئے، دیکھا اللہ کہ اذان ہوئی اور ایک شخص جو ہے وہ سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ترازو میں رکھا ہوا ہے تولنے کے لیے، اور ادھر اذان ہوئی اور وہیں چھوڑ کے وہ نماز پڑھنے چلا گیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دوست، یعنی وہ دونوں دوست تھے، اور ایک لوہار کا کام کرتا ہے، لوہار ہے، اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے اس نے یوں ہتھوڑا اٹھایا اور اذان ہو گئی اور اس نے پیچھے پھینک دیا. اس نے چوٹ نہیں لگائی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اللہ کے ذکر سے یا نماز قائم کرنے سے. اس نے پیچھے پھینک دیا اور پھینک کے وہ مسجد کی طرف چلا. اللہ اکبر، یہ ہے رجال. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہیں اصل میں جس کے بارے میں اللہ کریم، یہی آیت پڑھی اللہ کریم نے جو یہ فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ جن کو کوئی چیز نہیں روکتی، نہ تجارت، نہ خرید و فروخت، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، اور نہ ہی اللہ کے ذکر سے. اللہ اکبر. لیجزیہم اللہ احسن. اب دیکھیں یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ہم کام کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کام ہے اور اگر نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کام تو کر لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اذان سن کے فوری طور پر نماز پڑھی، کام چھوڑ دیا، اور ایک شخص وہ ہے جس نے کہا کہ میں کام مکمل کر کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، نماز چھوڑ دی. ایک نے کام چھوڑا، ایک نے نماز چھوڑی. فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی ہے اس کا اور جس نے کام چھوڑا ہے اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ جس نے کام چھوڑا ہے اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ اس کے کام مکمل کرنے میں مددگار ہو جاتا ہے، جس نے کام چھوڑا ہے نماز کے وقت. اور جس نے نماز چھوڑ دی میں کام مکمل کر لوں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا، اور وہ اپنی موت تک وہ کاموں کو نپٹانے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اس کے کام کبھی مکمل نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں، کام ہی نہیں مکمل ہوتا. کیسے مکمل ہو؟ کبھی ہم نے نماز کے وقت کام چھوڑ کے دیکھا ہو؟ اللہ اکبر. ہم تو کہتے ہیں پہلے کام کر لیں پھر بعد میں نماز پڑھ لیں. ہمیشہ نماز کو مؤخر کرتے ہیں، کام کو مؤخر نہیں کرتے. کبھی کام کو مؤخر کر کے دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لذت کتنی رکھی ہے، اس کے اندر اجر کتنا رکھا ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی آخرت کا جو اجر ہے تو آخرت میں ہے. دنیا میں انسان ایک لذت اور سکون محسوس کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مصروفیت کم کر دیتا ہے، اس کے کاموں میں کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، احسن بدلہ دے، احسن ما عملوا اس سے زیادہ بہتر جو انہوں نے عمل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بدلہ دیتا ہے. انسان اپنی اوقات کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دیتا ہے. لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، احسن ما عملوا زیادہ بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیا، ویزیدہم من فضلہ اور اس میں اللہ تعالیٰ ایڈیشنل بھی کچھ ڈال دیتا ہے. ویزیدہم اضافہ فرما دیتا ہے من فضلہ اپنے فضل سے. اور فضل کیا ہوتا ہے؟
فضل بھی ایڈیشنل عطا کرنے کو فضل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنی ذات سے عطا کرتا ہے، اپنی شان سے عطا کرتا ہے، وہ فضل ہے۔ فضل کا مطلب بھی زائد، فا ضاد لام کا مادہ زائد کے لیے ہوتا ہے۔ فضل کا مطلب زائد عطا کرنا، زائد عطا جو ہوتی ہے وہ فضل ہوتا ہے۔ آپ کو بغیر استحقاق کے مل جائے، بغیر وجہ کے مل جائے، بغیر کارکردگی کے مل جائے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اور اگر کوئی اس میں آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس میں نیگیٹیوٹی ہو، منفی بات ہو زائد لیکن منفی ہو، اس کو فضول کہتے ہیں۔ لہذا فضل اور فضول کا مادہ ایک ہی ہے، لیکن معنوں کے اندر یہ فرق ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے۔ یہ جو کیلکولیشنز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا کرتا ہے، یہ ساری کیلکولیشنز اصل میں ہماری تسلی کے لیے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کرنا ہے وہ ہمارے احاطہ حساب میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات برکت والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ برکت والی ذات، اور جس ذات میں برکت ہوتی ہے، جس چیز میں برکت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے معنوں میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے اندر اس کی حد کوئی نہیں ہوتی، اور وہ خیر ہے، برکت اللہ کی ذات میں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں، خیر ہی خیر ہے، اور وہ کتنی ہے؟ ہر وقت بڑھتی چلی جاتی ہے اور کبھی اس کی حد نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان کہے کہ اتنا اللہ دے دے گا تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت کی حد آ گئی۔ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں، اس لیے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے، چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اللہ اکبر، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اب یہاں اللہ کریم نے 2 مثالیں دی ہیں کفر و ظلمات۔ اب یہ دونوں مثالیں کفر و ظلمات کی ہیں یا ان میں سے ایک انسانوں کے اعمال کی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں ان کے اعمال کی مثال ہے، اور دوسری نفس کفر کی ہے، واللہ اعلم۔ اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ 2 مثالیں دی ہیں، ایک بارش کی اور ایک آگ کی، لیکن وہ منافقین کی مثال ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک آگ جلانے کی مثال ہے، اور اسی طرح او کصیب من السماء، یا پھر آسمان سے بارش کی مثال ہے۔ تو بارش پانی ہے اور اس ایک طرف آگ ہے، کوئی مثال دی ہے، یہاں منافقین کی مثال دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر بھی مثال دی ہے، اور وہ بھی آگ اور پانی کی مثال، لیکن اس کا تعلق علم کے ساتھ، علم اور ہدایت کے ساتھ تعلق ہے، اور علم و ہدایت کو پانی قرار دیا گیا ہے، اور جو جاہل ہے وہ گویا آگ میں اور حرارت میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے وہاں بھی 2 مثالیں عطا فرمائیں، اور یہاں پھر 2 مثالیں ہیں، اور یہ 2 مثالیں جو ہیں، ایک مثال پیاس کی ہے، پیاسے کی ہے، اور ایک مثال جو ہے وہ پانی کی ہے یا سمندر کی ہے۔ آپ دونوں کو سمجھ لیجئے، پھر اس میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم، ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب، جیسے چلتا ہوا پانی ہو۔ سراب ریت کو بھی کہتے ہیں، اور سراب کا لفظی معنی ہوتا ہے چلتا ہوا پانی۔ اصل میں سراب ریت کو اس لیے کہتے ہیں کہ ریت دور سے چلتا ہوا پانی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کو سراب کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں وہ ریت ہوتی ہے، لیکن دور سے چلتا ہوا پانی محسوس ہوتی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے سراب ہمارے اردو میں
دھوکے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دور سے دیکھتا ہے تو اس کو سراب محسوس ہوتا ہے۔ اعمالہم، ان کے اعمال کا سرابن، وہ اس ریت کی طرح ہیں جو چلتا ہوا پانی، یعنی چمکتی ریت کی طرح ہیں، بقیعۃ، میدان میں، قیہ قاع میدان کو کہتے ہیں، بقیعۃ جیسے ایک چٹیل میدان ہو اور اس کے اندر ایک چمکتی ہوئی ریت ہو، یحسبہ الظمآن ماء، جو پیاسا ہے نا وہ اس کو پانی سمجھتا ہے، یحسبہ الظمآن، جو پیاسا ہے وہ اس کو ماء پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، وہ پانی سمجھ کے سفر کرتا ہے، دوڑتا ہوا، گرتا پڑتا، چونکہ زمان ہے، شدید پیاسا ہے تو وہ گرتا پڑتا وہاں پہنچتا ہے، حتی اذا جاءہ، جب وہ وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں پہ ککھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، پانی تو ہوتا ہی نہیں، وہ ریت ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے، فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور اللہ اس کا حساب کر کے پورا کا پورا اس کو بدلہ دیتا۔ اللہ، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری زندگی جو محنت کرتا ہے، کرتا کرتا محنت کرتا کرتا وہ پہنچ جاتا ہے، وہ دنیا کے دھوکے میں پڑتا ہوا، اور اس دھوکے کے پیچھے اس کو سراب سمجھ کے بھاگتا 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 موت آتی ہے، وہ اللہ کے پاس، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اللہ، تو محنتی اور مشقتی ہے اور رب کی طرف تیرا سفر جاری ہے، اور کرتے کرتے محنت ایک دن آئے گا، فملاقیہ، تیرے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہارے پاس چھا جانے والی خبر نہیں پہنچی؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ اکبر، جس دن کچھ لوگ ہوں گے، کچھ چہرے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، اور وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر 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 کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، لیکن وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہیں لیکن جہنم میں چلے گئے، اعمال ہیں لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب ہو اور بس اس کے پیچھے بھاگا، وہاں تو کچھ نہیں ملا، اور بالآخر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پایا، اللہ نے حساب کر کے دے دیا، یہ لو تیرا حساب ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی زندگی کی ساری محنت ضائع گئی۔ اللہ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ دنیا میں سمجھتے یہ رہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں، وہ یہی سمجھتے رہے، جیسے يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، سراب کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہاں پانی ہے، کچھ بھی نہیں، سارا کا سارا عمل ضائع گئے۔ اللہ اکبر، وہاں جا کے پتہ چلا، موت آئی تو پتہ چلا کہ اب تو حساب ہوگا، اور حساب کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یا پھر مثال ہے اندھیروں کی، فی بحر لجی، گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، جس کو ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوقہ موج، پھر اس کے اوپر ایک موج ہے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے۔ اللہ اکبر، سمندر، گہرا سمندر، اور گہرے سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں، اور پھر اوپر دھوپ بھی نہ نکلی ہوئی ہو، بادل آئے ہوئے ہوں، تو نیچے اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ اللہ، یہ مثال دی ہے
کفر کی، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، اس کو دیکھ نہیں پاتا، اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی غواص جو ہے نا، یہ ڈبکی لگانے والا سمندر میں، وہ یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایگزیکٹ ڈسکرپشن ہے اس چیز کی، اس کیفیت کی جو یہ جو ڈائیور ہوتے ہیں، غواص ہوتے ہیں، یہ سمندر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ جب اوپر بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں اور موجوں کے اوپر موجیں چڑھی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نیچے بالکل اسی طرح اندھیرا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ نکالتے ہیں نا تو ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اپنا ہاتھ اپنے آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو کہتا ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، مجھے پتہ چلا کہ آپ ڈائیور نہیں ہیں، آپ نے کبھی غواصی نہیں کی۔ تو کہتے ہیں اس کیفیت کو صرف وہ جانتا ہے جس نے غواصی کی۔ جو شخص ایسے ہی باہر بیٹھا بیان کرے کہ نیچے کی کیفیت کیا ہے، وہ کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے اس سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ الہامی کلام ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ کیفیت کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو خود ڈبکی لگا کے نیچے جا کے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے دنیا کائنات میں کوئی نور نہیں ہے۔ فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو گویا وہ جو ہم نے شروع کیا تھا نا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا نور عطا کرتا ہے، اور نور علی نور تھا، یہاں فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، گویا وہاں ایمان کی ڈسکرپشن تھی، یہاں پہ کفر کی ڈسکرپشن۔ وہ ایمان روشنی ہے اور کفر اندھیرا ہے۔ اور یہاں جو دو مثالیں ہیں، ایک مثال سراب کی ہے اور وہ گویا اعمال کی مثال ہے۔ امام جرجانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو مثال ہے یہ اعمال کی ہے اور یہ نفس کفر کی ہے، یعنی وہاں اعمال ہیں یہاں نفس کفر ہے۔ یا سراب جو ہے یہ اعمال ہیں اور جو گہرے سمندر میں جو اندھیرے ہیں یہ نفس کفر ہے۔ یا پھر یوں کہہ لیجئے، یہاں پہ مفسرین نے بہت اس کی تفصیل بیان کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو سراب ہے نا وہ ایک تو اعمال ہیں، دوسرا یہ کہ یہ قائدین ہیں، داعی ہیں، مختلف داعی ہیں جو مختلف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں ایسے اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جن کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شر کا دور آئے گا تو دعات الی ابواب جہنم، اس دور میں داعی ہوں گے جو ابواب جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور جو شخص من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے وہ ان کو اس جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا اس سے مراد وہ جاہل مرکب داعی ہیں جن کو کچھ نہیں پتا۔ ایک ہوتا ہے جاہل بسیط، تو ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ جاہل بسیط ہوتا ہے جس کو ککھ نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، یا نہ بھی پتا ہو اس کو یہ، لیکن اس کو کچھ بھی نہ جانتا ہو، وہ جاہل بسیط ہوتا ہے۔ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے جو جانتا تو کچھ نہ ہو لیکن سمجھتا ہو کہ وہ بہت جانتا ہے، اور یا اس کو الٹا کر لیجئے کہ جو جانتا بھی کچھ نہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ ککھ نہیں جانتا، وہ جاہل مرکب ہوتا ہے۔ وہ ہے اصل گمراہ، دعات الی ابواب جہنم، وہ ہے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو سراب کی طرف لے جانے والے ہیں یہ جاہل مرکب داعی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ اور جو گہرے سمندر کی بات ہے یہ گویا نفس کفر کی بات ہے کہ جو لوگ حالت کفر میں ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں نظر آتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا